نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو ثقافتی سرگرمیاں، کھیل، علاقائی موسیقی، پہناوے، علاقائی رقص، تہوار اور میلے کسی ملک کی کلچرل لائف کی پہچان ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ثقافتی رنگ انتہائی خوشنما اور دیدہ زیب ہیں، جن کا اظہار ہارس اینڈ کیٹل شو میں بھرپور انداز سے ہوتا ہے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو بظاہر تو پالتو جانوروں اور مویشیوں کی نمائش اور مقابلوں کا ایک میلہ ہے، لیکن اس میلے میں مویشیوں اور پالتو جانوروں کی نمائش کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں سے وابستہ کھلاڑیوں کے فن، علاقائی موسیقی، رقص، مختلف قسم کے کرتب، نیزہ بازی کے مقابلوں، آتش بازی اور اسی طرح کی دیگر سرگرمیوں نے اس میلے کو شاندار تفریحی سرگرمی بنا دیا ہے، شائقین جس کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ فیمیل اگر ڈرتی ہے ہارس رائڈنگ سے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دے شوڈنٹ۔ گھوڑے اور فیمیل کی بہت اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا کانفیڈنس بہت بوسٹ کرتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو، پاکستان آرمی کو کہ اتنا اچھا انہوں نے ایونٹ آرگنائز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ایونٹ سے ایک گلوبل میں، پوری دنیا میں ایک پاکستان کا بڑا سافٹ امیج جائے گا کہ یہاں کھیل بھی ہو رہے ہیں اور لوگ اتنی تعداد میں فیملیز کے ساتھ نکلے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ گزشتہ دنوں حکومت پنجاب نے نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو 2022 کا بھرپور شان و شوکت کے ساتھ انعقاد کیا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے مختلف کھیلوں کے کھلاڑیوں، ماہر گھڑ سواروں، مویشی پال حضرات، ڈاگ لورز، کلچرل ڈانسرز، آرمی، رینجرز، محکمہ لائف سٹاک، محکمہ زراعت، محکمہ کھیل سمیت نجی اداروں کے ماہرین اور شائقین کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے مہمانان خصوصی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، محترمہ سمینہ عارف علوی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، صوبائی وزراء میاں اسلم اقبال اور میاں محمود الرشید تھے۔ طویل عرصے کی تعطل کے بعد منعقد ہونے والے اس ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے شائقین کا جوش و خروش انتہائی دیدنی تھا۔ بہت اچھا، زبردست، اور انہوں نے پورے کلچر کو جس طرح انہوں نے دکھایا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم پاکستان ایک ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ الحمدللہ ہمارا پاکستان ہے، اور پاکستان پر ہم لوگ ویسے ہی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے بڑھ کے کوئی ملک نہیں۔ حکومت پنجاب نے بھی اسی مناسبت سے شہر کی سڑکوں، چوکوں اور چوراہوں کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے آغاز میں ایچ ایس این کالج کے نوجوان گھڑ سواروں نے باقاعدہ تقریب کے آغاز کے لیے مہمانان خصوصی سے شاندار انداز میں اجازت طلب کی۔ مختلف رنگوں کی بہار نے پاکستان بھر کے ثقافتی رنگوں کو اجاگر کر رکھا تھا۔ سب سے پہلے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے مختلف کھیلوں کے کھلاڑیوں کے مارچ پاسٹ نے شرکا کو محسوس کیا کہ دستے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے پورے گراؤنڈ کا چکر لگا کر حاضرین سے داد وصول کرتے رہے۔ اس کے بعد گھوڑوں کی مختلف انتہائی خوبصورت اور دلکش اقسام نمودار ہوئیں۔ گھوڑوں اور گھوڑیوں میں عریبین، تھارو بریڈ، پرچرون، سفولک اور دیگر نسلوں کے گھوڑوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ ان گھوڑوں میں بیشتر پاکستان آرمی کے، جبکہ نجی افراد اور اداروں کے گھوڑے بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ناچنے والے گھوڑوں نے اپنے دلکش رقص سے سما باندھا اور حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ ڈھول اور پنجاب کے روایتی ساز توتی کی لے پر رقص کرتے یہ گھوڑے منجھے ہوئے رقاص محسوس ہوتے تھے۔ اس کے بعد ملک کے طول و عرض سے لائی گئی بھینسیں اور گایوں نے، جنہیں انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ان گایوں نے اور بھینسوں کی بھری ہوئی جسامتیں اور دلکش چال نے ان کے پالنے والوں کو داد دینے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے ان کی افزائش انتہائی رغبت اور شوق سے کی تھی۔ راوی، نیلی بار، سرخ سونا، دھانی، لوہائی اور روٹن نسلوں کی بھینسوں اور گایوں نے
مارچ پاسٹ کیا۔ یہ تقریب جانوروں اور ان کی مختلف اقسام کے حوالے سے خاص معلومات افزا ہے، جس میں بہت سے نئے قسم کے پالتو جانوروں کے بارے میں مفید معلومات مہیا ہوئیں۔ بھیڑ اور بکریوں کی کیٹ واک دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی بھیڑوں اور بکریوں کی مختلف اقسام اپنی جسامت اور خد و خال کے حوالے سے انفرادیت کی حامل تھی۔ ایسے میں نمودار ہوئی اپنی مخصوص چال کے ساتھ ناچتی ہوئی بکریوں کی ایک ٹولی، جو باقاعدہ ڈھول کی تھاپ پر ٹھمکتی چل رہی تھی۔ انہیں ناچی بکریوں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بکریاں خصوصاً توجہ کی حامل رہیں۔ ان کے علاوہ ڈیڈی، کٹلی، موندری اور بلخی سمیت کئی اقسام کے بکرے بکریوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ اسی اثنا میں صحرائی جہاز کہلانے والے اونٹوں کا رقص کرتا گروہ میدان میں آیا۔ اونٹوں کے دلکش رقص نے شائقین کو خوب محسوس کیا۔ ان میں سے 2 اونٹوں نے زمین پر گردنیں لٹا کر حاضرین کو مخصوص انداز میں سلامی پیش کی، جس نے شائقین کے دل موہ لیے۔ کشمیر، گلگت، چترال، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے مرد و خواتین نے علاقائی رقص پیش کر کے شائقین سے خوب داد وصول کی۔ جھومتے گاتے مرد و زن خوشی و مسرت کی تصویر بنے تھے۔ چترال کے روایتی رقص کو شائقین نے انتہائی سراہا۔ وادی کیلاش نے نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کی شان کو بڑھا دیا اس پرفارمنس سے۔ اس کے بعد چست مضبوط جسامت کے حامل خوبصورت گھوڑوں پر سوار ماہر نیزہ بازوں نے نیزہ بازی کے فن سے حاضرین سے داد سمیٹی۔ اس مرتبہ پہلی بار 2 خواتین نیزہ بازوں نے بھی اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ نجی نیزہ باز ٹیموں کے ساتھ ساتھ نیزہ بازی کے مقابلوں میں ایچ ایس این کالج کے طلباء، پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں نے بھی حصہ لیا۔ پاک فوج کے تربیت یافتہ گھوڑوں نے مختلف اقسام کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا شاندار مظاہرہ کیا، جسے دیکھ کر حاضرین گھوڑوں اور انہیں سدھانے والوں کی مہارت کو داد دیتے رہے۔ جو انتھیوزیازم پنجاب بھر کے، ملک بھر کے بریڈرز میں تھا، گھوڑ دوڑ کرنے والوں میں تھا، ٹینٹ پیگنگ کرنے والوں میں تھا۔ ہمارے بچپن میں خواتین بچیاں نہیں ہوتی تھیں اس ایونٹ کا حصہ، خاص طور پہ ٹینٹ پیگنگ کا۔ اس دفعہ یہ بہت انکریجنگ ہے کہ تقریباً 8 سے 10 کے قریب بچیاں تھیں جنہوں نے اس ایونٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین ایونٹ ہے اور مجھے یقین ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب اس کو پرماننٹ فیچر رکھیں گے آئندہ آنے والے سالوں میں۔ ڈاگ لورز کے لیے مختلف بریڈز کے کتوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا، جبکہ پاک آرمی کے سدھائے کتوں نے بارودی مواد اور کیش کو سونگھ کر نکالنے کا مظاہرہ بھی کیا۔ کتوں کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ آگ سے ڈرتے ہیں، لیکن آرمی کے تربیت یافتہ کتوں نے مشکل رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جلتے ہوئے رنگز میں سے چھلانگ لگا کر اپنی مہارت کا ثبوت پیش کیا۔ آرمی فلائنگ اسکواڈ کے افسران اور جوانوں نے 4000 فٹ کی بلندی سے چھلانگیں لگا کر کامیاب لینڈنگ کے دل دہلا دینے والے مظاہرے کیے۔ ملٹری پولیس کے جوانوں نے موٹر سائیکلوں پر مختلف کرتب دکھا کر حاضرین سے داد وصول کی۔ سانحہ APS کے حوالے سے انتہائی جذباتی خاکہ بھی پیش کیا گیا، جس نے حاضرین کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اس کے بعد شمع پریڈ میں مشعلوں کو ہاتھوں میں تھامے مختلف کرتب دکھاتے نوجوان جب میدان میں آئے تو گویا زمین پر ستارے اتر آئے۔ مختلف اسکولوں کے طلباء نے جسمانی مہارتوں کا مظاہرہ کیا اور مارشل آرٹ کے فنی مظاہرے کیے، جنہیں شائقین نے بہت داد دی۔ رات کو شاندار آتش بازی نے
आसमान को रंगो नूर के सैलाब में नहला दिया। हर तरफ रंगो नूर का सैलाब उमड़ आया। इस इलाकाई और सकाफती हॉर्स एंड कैटल शो को मुनक्किद करने के लिए हुकूमत ने खतीर सरमाया लगाने के साथ साथ भरपूर मेहनत की थी, जो इंतजामात से नजर भी आ रही थी। ये शो 3 रोज जारी रहा, जिसमें फैमिलीज, बच्चों और बुजुर्गों समेत खातीन ने भरपूर एंजॉय किया। और इस किस्म के इवेंट्स किसी भी मुल्क की सकाफती सरगर्मियों को उजागर करने और मुस्बत इमेज को उभारने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इस हॉर्स एंड कैटल शो में तीनों रोज शायकीन की भरपूर तादाद ने शिरकत की।